ویلکم بیک. اچھا سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے. آج کل کے ہم لوگ جنریشن کو دیکھیں, سارے فون کے اندر گھسے ضرور رہتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ بہت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ہم لوگ اسپورٹس کی طرف زیادہ ہمارا رجحان تھا. آج کل کے نوجوانوں کے اندر یہ کتابیں پڑھنے کا رجحان اور کھیلوں کا رجحان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تم نے بڑا ویری سینسٹیو تم نے سوال چھیڑا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے جو اسکول ہوتے تھے اس کے ساتھ بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے. بالکل, سوئمنگ ہو رہی ہے, رائڈنگ ہو رہی ہے, اسکول کے ساتھ گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اب کچھ انہوں نے پابندی لگائی, کچھ بڑے اسکول ہیں 10 مرلے کے گھر میں اسکول بنا ہوا ہے, 5 مرلے گھر میں بنا ہوا ہے, ایک کنال کے گھر میں اسکول بنا, نہ گراؤنڈ ہے, نہ سوئمنگ پول ہے, نہ کچھ ہے. بچہ کرتا کیا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ فاضل توانائی. انسانی جسم کے اندر جو فالتو توانائی ہے اگر وہ سپورٹس کے میدان میں خرچ ہو جائے تو پھر وہ برائی کی طرف نہیں جاتا. انسانی جسم جب آتا ہے نا 14-15 سال سے 20 کے درمیان, اس کے اندر انرجی کا طوفان بیدار ہوتا ہے, وہ جوان ہوتا ہے. اس وقت اگر وہ کسی سپورٹس میں انوالو ہو جائے, کسی گیم میں, ایتھلیٹ میں, فٹ بال, ہاکی, کرکٹ, بیڈمنٹن, کسی میں چلا جاتا ہے, ایتھلیٹک میں چلا جاتا ہے, سوئمنگ میں چلا جاتا ہے, جب وہ سپورٹس میں جاتا ہے تو پہلا کام اس کو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سپورٹس مین اسپرٹ وہ سیکھتا ہے. سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے کہ مخالف بندے کو کیسے برداشت کرنا ہے, مخالف کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کرنا ہے, مخالف ٹیم کے, وہ حالانکہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں, مخالف ٹیم کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے برتنے ہیں, مخالف کو چوٹ لگ گئی تو اس کا سہارا کیسے بننا ہے, اور کسی کو وہاں پہ چیزیں گیور بندہ ہوتا ہے. سپورٹس مین شپ ہے. انسانی معاشرے میں جب انسان آتا ہے تو وہاں پہ ہر قدم پہ سپورٹس مین اسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کسی دوسرے انسان کو برداشت کرنا, کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لانا. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ جب سپورٹس ختم ہو گیا. جوان بچہ جب آتا ہے, جوان بچے کے اندر جب انرجی کا طوفان سارے اٹھاتا ہے, سمندر اس کے دریا ٹھاٹھے مار کے بیدار ہوتا ہے, جب اس کو وہ سپورٹس نہیں ملتی پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا, پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا, غلط جائے گا. جب وہ سپورٹ کی طرف جائے گا, ہیلدی سپورٹ کرے گا, آرام سے تھک کے گھر آئے گا, آرام کی نیند سوئے گا, پھر چلا جائے گا. جب وہ اپنا اسے کہیں گے فالتو ٹائم کو پازیٹیو ٹائم ایکٹیویٹی میں ڈھالا جائے. فالتو ٹائم آپ کے پاس آ گیا, آپ اس نے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی, فاضل توانائی جو آپ کے جسم کے اندر ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو آپ نے خارج کر دیا, آپ پیسفل ہو کے گھر آ کے سو گئے. یہاں پرابلم کیا ہے؟ آج کے بچے کو فاضل توانائی کو خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ایک بات. دوسرا, سپورٹس کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ آپ کے دماغ اور آپ کے جسم کے درمیان ہم آہنگی, قوت فیصلہ امپروو کرتی ہے. آپ گیم کر رہے ہیں, فٹ بال میں, ہاکی میں, کرکٹ میں, کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے, اس طرح آپ کا دماغ اچھے فیصلے لینے کا عادی ہو جاتا ہے. پرابلم یہاں کیا ہے؟ جب آپ سپورٹس کرتے نہیں, نہ آپ کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ آئی ہے, نہ آپ کے اندر اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت آئی ہے, نہ دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت آئی ہے, نہ آپ کی فالتو توانائی خرچ ہوئی ہے. جب یہ نہیں ہوئی تو پھر آپ گھومتے ہیں جا کے اندر جا کے موبائل کے, جب موبائل کی طرف گئے ہیں آپ بہت ساری ہیلدی ایکٹیویٹی سے محروم ہو گئے. جب محروم ہو گئے تو وہاں پہ جب جائیں گے وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہے, خرابی ہے, بری ہے, نہ کوئی آپ کو سمجھانے والا, نہ وہاں پہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے, نہ دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے, نہ وہاں پہ قوت فیصلہ ہے, نہ پہ وہاں پازیٹیوٹی ہے, نہ آپ کی فاضل توانائی جو اس کی اخراج ہے, نہ دماغ اور جسم کا ہم آہنگی ہے. اس وجہ سے ہمارے جو بچہ آج کا نا یہ بڑا بدقسمت ہے کہ آج کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر پہلے ہر سکول باؤنڈ ہوتا تھا, اس کی سکول کی ٹیمیں ہوتی تھی, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے, ہاکی, کرکٹ, یہ وہ ساری چیزیں. اب وہ ٹیمیں ہیں ہی نہیں. وہ ٹیمیں جب نہیں ہیں تو بچہ پھر اور بات ہے, بچہ جب سپورٹس میں جاتا ہے وہ پازیٹیو انسان بن کے نکلتا ہے گراؤنڈ سے. جب وہ سپورٹس میں نہیں جاتا وہ ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے. گورنمنٹ کیا غلطی کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ایسے جو اسکول ہیں ان کے پابند کرے کہ آپ کی یہ ٹیمیں ہونی چاہیے. اگر آپ ٹیمیں نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو رجسٹریشن آف کر دیں گے. لیکن مسئلہ کیا کہ ہمارے جو اسکول مافیا پرائیویٹ ہے وہ اتنے طاقتور لوگ ہو گئے, اتنے بااثر لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ لوگ تو سارا جو بھی ہوتا ہے وہ اسپانسرڈ کرتے ہیں نا. اگر اسکول والے مطلب کہ انٹر اسکول کمپٹیشنز ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں, اب کانسرٹس, قوالی نائٹس اور ان چیزوں کے ساتھ یہ تبدیل ہو چکی ہے. اسپورٹس ڈے اب اس طرح نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا. بیٹا فزیکل ایکٹیویٹی کب ہوگی نا, جسمانی جو سرگرمی تھی اس کو بالکل زیرو کر دیا گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان بچہ جب جوان ہوتا ہے نا اس کے اندر جسمانی جو انرجی ہے, طوفان ہے, طاقت ہے, فاضل توانائی سے ہم کہتے ہیں کہ وہ فالتو توانائی جو جسم کی ضرورت سے زیادہ ہے. اگر آپ سپورٹس ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو اس کا پازیٹیو خرچ ہو جاتا ہے. اگر آپ نہیں جاتے تو وہ بدماشی کی طرف, لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے. انسان دیکھیں نا, ہر انسان کے اندر ایک نیچر ہے, وہ اگریشن کرتا ہے, ایسے فزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ سپورٹس کی طرف جاتا ہے وہ فزیکل ہو کے وہاں پہ پازیٹیو وہ اس کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے, اور اس کی وہ جو ارج ہے, جو اس کا اندر جو خیال ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. جب فاضل توانائی آپ سپورٹس میں خرچ نہیں کریں گے, وہ اپنے محلے میں لڑے گا, جھگڑے گا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کسی کو مارے گا, قتل و غارت کی طرف
طرف چلا جائے گا. سپورٹس مین جب بھی کوئی گراؤنڈ میں اترتا نہ وہ قتل و غارت کی طرف جاتا ہے، نہ لڑائی کی طرف، نہ جھگڑے کی طرف، پھر وہ سختی سے نشے کے خلاف رہتا ہے، کہتا ہے میں نے نشہ نہیں کرنا، کیونکہ سارے سپورٹس مین وہاں نشہ نہیں کر رہے ہوتے. سپورٹس میں نشے کو برا سمجھا جاتا ہے. جب ہم نے سپورٹس ایکٹیویٹی ختم کر دی، اور دوسری بات ہے آپ نے سوال کیا تھا کتابیں جب ہم نے ختم کر دیا آج کے بچے کو، پہلے کتابوں میں نسیم حجازی کو ہم پڑھتے تھے، اچھے کریکٹر تھے ہمارے، ان کو ہم پڑھتے تھے، جو مسلم ہیروز کو پڑھتے تھے، پھر اس کو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. نہ کتابیں رہیں نہ سپورٹس کی گراؤنڈ رہے. جب کتابیں اور سپورٹس کی گراؤنڈ نہیں رہے تو بچہ اب اپنی جو ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، سوشل میڈیا یورپ کا ہے سارا اس کا، وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہے اور وہاں پہ بچے ہمارے خراب ہوں گے. لہٰذا ہمیں فوری طور پہ بچوں کو کتاب کی طرف لانا ہے. کتاب چلو مان لیا کہ جی پی ٹی آ گئی، فلاں آ گئی، سپورٹس ایکٹیویٹی لانی ہے. جو بچہ سپورٹس میں جاتا ہے، کچھ بچے مائیں میرے پاس آتی ہے نا، میں کہتی یہ بچہ بڑا لڑتا جھگڑتا ہے، میں کہ اس کو فٹ بال گراؤنڈ میں لے جائیں. مجھے کہنے لگی میں جب سے لے جاتی ہوں یہ آ کے سو جاتا ہے، اچھی طرح بات گیم کرتا ہے، گیم کر کے اپنی فاضل توانی خرچ کرتا ہے، گھر میں پیسفل آتا ہے. تو اب یہ نا اس کو دوستوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، شیکڑ کرنا، یہ سارا کچھ آ گیا. تو سپورٹس ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں، ہماری ٹریمنگ کرنے میں، ہماری کردار سازی کرنے میں رول ادا کرتی ہے. ہمیں ان کو سپورٹس کی طرف لے جانا چاہیے تاکہ بچے برائی سے پاک رہ سکیں. سر حکومت کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جیسے یورپ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ میں سنا اویئرنیس آ گئی، وہ قانون بنا رہے ہیں کہ 15 سال سے نیچے بچے ان کو ہم نے سوشل میڈیا نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے تھنک ٹینک ان کے سارا سوچا ہوگا. ہماری گورنمنٹ ہمیں یہاں پہ شتر بے مار کی طرف چھوڑا ہوا ہے. گورنمنٹ ہماری صرف ایک کام کرتی ہے، میں نے ٹیکس کیسے لگانا ہے، میں نے نچوڑنا کیسے، اور میں نے کس طرح تیل مہنگا کرنا ہے، کس طرح بجلی مہنگی کرنی، کس طرح پانی مہنگا کرنا ہے. گورنمنٹ کو دیکھیں نا، گورنمنٹ جو ہمارے جو تھنک ٹینک ہے، ہمارے جو دانشور لوگ ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے گروپ بنائے کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے کیسے بچانا ہے، نوجوان نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے کریکٹر کیسے بنانے ہیں، ان کو رول ماڈل کرنا. ہماری گورنمنٹ کا یہ منشا ہے ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں، ان کی پرائرٹی کچھ اور ہے. جب گورنمنٹ ہم گورنمنٹ سے ہم التماس کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں خدا کے لیے، ہماری جو نوجوان نسل اس کے سدھار کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہمارے جو تھنک ٹینک انہیں ان کو اکٹھا کریں اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسے تربیتی کورسز کریں، ایسے ریفریشر کورسز کریں تاکہ یہ تربیت میں آئے. تربیت کے بعد ہمارے معاشرے کو ایک بہتر نوجوان نسل تیار ہو جو پازیٹیو ہو، اور پازیٹیو وہ سپورٹس سے آتی ہے، گیم سے آتی ہے، ہیلتھی ایکٹیویٹی سے آتی ہے. تقریریں کرائیں، ان سے سپورٹس ایکٹیویٹی کرائیں، ان سے پینٹنگ کرائیں، ان سے ایکٹنگ کرائیں. ان کو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، ان کو جب آپ ان کو حصہ دلائیں گے تو ان کے اندر جو ہے نا شر اور شیطان اور نفس اور وہ نمرود شیطان اور جو سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے. پھر یہ پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے. ہمیں وہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. سر نوجوان اپنے ہی اس سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی عادت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پہلی بات پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے سامنے نا رول ماڈل نہیں ہے، ان کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے. ان کو جیسے میں کہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بچہ 14 سال یا 15 سال میں آتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی نہ کوئی اس کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے. پیرنٹس کی شکل میں، اسکول تو اب دیکھیں نا، اسکول ایسے آگے وہاں پہ پرابلم کوئی نہیں ہے. بچوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی، بچوں کے سامنے گھر والوں کو رول ماڈل بننا پڑے گا، بچوں کو پازیٹیولی سمجھانا پڑے گا. آج کا بچہ پریشر سے، دباؤ سے، جھگڑے سے ٹھیک نہیں ہوگا. آج کے بچے کے ساتھ سیشن لگانا پڑے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی، اسے کنونس کرنا پڑے گا، اس کو اویئرنیس دینی پڑے گی. بچہ یہ تمہارے لیے پازیٹیو ہے، یہ تمہارے لیے نیگیٹو ہے، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے نہیں کرنا. جب ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، حکومتی طور پہ ایک رول ادا کریں گے اور پازیٹیوٹی جو ہمارے رول ماڈل کی ذریعے لائیں گے تو پھر بچے اس کو سیکھیں گے اور ویسا بننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر کیا گھر کا ماحول سوشل میڈیا کی لت کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر فادر آتا ہے باہر سے اور آ کے سب کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو وہ بچے سارے اس کے انوالو ہوں گے. فادر اگر آتا، آنے کے بعد وہ اپنی میڈیا سوشل نیٹ لے کے بیٹھ گیا، وہ اپنی کو فلم لگا کے بیٹھ گیا ہے، بچی کونے میں پڑی ہے، دوسری بچی دوسرے کونے میں پڑی ہے، تیسرا بچہ اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے. فادر نے جب آپ کی ڈسٹنس، میں جب میرا لندن گیا نا پیچھے، مجھے بے شمار ایسی فیملی ملی جن کی بچیاں نا 18-20 سال پہ چلی گئی. تو میں نے ان کی ماں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے. کہتے جو میرا بندہ ہے نا یہ 3 ڈیوٹیاں کرتا ہے، ایک ڈیوٹی، دوسری، تیسری. یہ 10 دن اپنے بچوں کی شکل ہی نہیں دیکھتا. اتنا زیادہ کام، اتنا گیپ ہے. بچہ صبح تیار چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں فادر کیا ہے، رول ماڈل کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، تربیت کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس بات کا. اس کی دنیا جب جس اسکول میں جاتی ہے، جس کمپنی میں بیٹھتی ہے بچی، اس کی دنیا وہی ہے. لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. باپ جو یہاں سے جمال بن کے نکلا وہاں پہ جمیل بن گیا، وہاں پہ نام بدلتے ڈنکی وہاں پہ گیا ہے، اور اس کے پہلے 20 سال اپنے کھوتے کی طرح اس نے کام کیا، اپنا گھر بنانے کے چکر میں لگا، اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے لگا رہا. تو جو ڈسٹنس ہے نا باپ کا، ماں کا بچوں سے، یہ ڈسٹنس بچوں کو خراب کرتا ہے. ماں باپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹنس کو ختم کریں.
माँ को अपनी बेटी का दोस्त होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ जाता है ना। माँ को अपनी बेटी का दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल। अगर माँ बेटी की दोस्त नहीं है तो इसका मसला खराब है। जैसे कि पूरे सारे घरों में होता है, कुछ ना कुछ असर सोशल मीडिया का ज़रूर बच्चों पे पड़ता है। मेरा एक छोटा भाई कज़न है, मतलब कि पबजी खेलने का वो शौकीन है, उसे पबजी के आगे ना कुछ भी नज़र नहीं आता, ना इवन खाना ना कुछ, लेकिन उसका असर उस पर इस तरह से होता है कि वो फिर घर के लोगों के साथ बदतमीजी करता है। ऐसा क्यों है? बेटा मैं जो हम पहले बात कर रहे हैं कि जब कोई सोशल मीडिया पे बैठता है, कोई पबजी पे बैठता है, किसी गेम पे बैठता है, वो अपने असल करेक्टर, अपने रिलेटिव उनको बना लेता है। और जब गेमों में हम जाते हैं वहाँ पे एग्रेशन है, कत्लो गारत है, बंदे मारना, एग्रेशन, कत्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो बच्चे वो कहते हैं मेरी दुनिया यही है। अब देखें ना, जो पीछे जनरल अस्पताल में या जो वहाँ पे शादरे में बच्चे ने जो बंदों को मारा था, जब उनका इंटरव्यू लिया है, उनका मेरी दुनिया तो मैं तो अपनी गेम में था, मैं तो अपनी गेम में था। इसी तरह जब कोई बंदा किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, किसी के असर में आ जाता है, उसकी दुनिया वही बन जाती है, वो अपने आप को उस दुनिया का करैक्टर समझ लेता है। वो कहता है यही मेरी दुनिया है, लिहाजा उस दुनिया में जाके फिर वो उसको पता नहीं रहता कि रियल दुनिया कौन सी है, दूसरी दुनिया कौन सी है। वो उसी की तरह तशद्दुद, उसी की तरह लड़ाई, उसी की तरह झगड़े, उसी तरह परफॉर्म करता है। वो इस दुनिया का मेंबर रहता ही नहीं। मैं बेटा ये कहूँगा कि वो उस गेम के दुनिया का मेंबर बन गया है। और माँ बाप क्या, मतलब मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि कहीं ना कहीं हमें तो उन गेमों का, उन चीज़ों का पता ही नहीं है। जहाँ तक बच्चे की रसाई है, जहाँ तक बच्चा जा रहा है, जिस तरह वो कर रहा है, जिस तरह देख रहा है अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बंदे मार रहे हैं। फिर एक और पीछे गेम आई थी, बड़े लोगों ने उस पर खेली है, वो लूडो पर गेम लोग खेल रहे थे। चाहे एक बंदा यहाँ बैठा है, एक पिंडी बैठा है, एक मुल्तान बैठा है, लूडो स्टार थी गेम, 4 बंदे बैठे हैं। यानी कि मौजूदा दौर में फिजिकल एक्टिविटी की बजाय हर बंदा मोबाइल के अंदर उसने कोई 3 पत्ती खेल रहा है, कोई इस तरह से खेल रहा है, लूडो स्टार खेल रहा है। इसी तरह इन लोगों ने अब कुछ नई गेम्स निकाली हैं जिससे वो कहते हैं आप अर्न कर सकते हो। यूरोपियन गेम्स हैं सारी, ठीक है, लेकिन उसका भी पता नहीं कोई फ़ायदा होता है नहीं होता, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज कभी उस चीज़ को, सीधी सी बात है, कभी भी ट्राई नहीं किया। बड़े करते पता है क्या, जो दुनिया में जितनी भी गूगल कह लें, यूट्यूब कह लें, आप टिकटॉक कह लें, इंस्टा कह लें, इन सब की एक ही ख्वाहिश है कि जो बंदा हमारे पास आया हमारी स्क्रीन के लग जाए, इससे वो वापस ना जाए। ऐसे ही है। यूट्यूब आप देख लें, गूगल देख लें, आप उसमें इंस्टा देख लें, टिकटॉक देख लें, इन सब इनके फेसबुक पे देख लें आप, इन सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो कस्टमर हमारे पास आए, जो हमारी स्क्रीन पे आए, वो हमारे साथ लग जाए। उस अट्रैक्शन के लिए फिर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी हैं। कोई जो बंदा इनके पास जाता है, मैं कहता हूँ कि मुझे जब मैं जवान था तो मुझे बड़ा ना किताबों का बड़ा शौक था। मैंने उस दौर में किताब मंगाई, 100 दुनिया के 100 बड़े आदमी, फिर 100 दुनिया के बड़े साइंसदान, 100 फलां, तो मैं पागलों की तरह पढ़ना करना कि दुनिया में क्या हो रहा है, फलां मुल्क। तो अब ये जीपीटी, गूगल और ये इन्फॉर्मेशन इतनी टिकटॉक, AI का ज़माना बेटा आ गया, वहाँ बंदा कहता है क्या नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरी बात है, जो होते हैं नेचुरल बुक रीडर वो कम होते हैं, जो इल्म के लिए जाते हैं। यहाँ तो शैतान हमारे अंदर पहले से बैठा हुआ है। शैतान हमें बार बार उस तरफ लेके जाएगा जिससे मुआशरे में बिगाड़, मुआशरे में बदअमनी फैले, मुआशरे में चीज़ें ख़राब हो। तो फिर मतलब पीछे अजीब बात हुई थी, सोशल मीडिया पे आके हमारे इन्फ्लुएंसर जो भी थे, मैं तलाक, ये क्या है? यानी कि आप सोशल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए, सोशल मीडिया के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप तलाक तक, मज़हब तक को इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया। यानी कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है, जो हमारा जवान बच्चा है उसके लिए अखलाकियात ख़त्म होगी, उसके लिए ये बेमानी हो गया कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। मज़हब क्या है कि ये आपकी पॉजिटिव हदूद है, ये आपकी नेगेटिव हदूद है, ये आपका दायरा, आपने इस दायरे के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारनी है। ये गुनाह है, ये सवाब है, इसका अजर है, इसका सज़ा है, इसकी मोटिवेशन नहीं है। लेकिन हमारा वो ये तब होता है जब बंदा उन चीज़ों की तरफ जाए, उसको रोल मॉडल के तौर पर करे। हमारे माशरे में जो सोशल मीडिया ना वो इस्लामी है, ना वो मशरकी है, ना वो बरसगीर का है, वो है यूरोप का। और हमारा बच्चा जब उसको देखता है तो वो उसकी तकलीद में आके वो ना मज़हब देखता है, ना अखलाकियाँ देखता है, उसको फॉलो करता है। और फॉलो करने के बाद मैं कहता होता हूँ, यूरोप जब हम जाते हैं, इंग्लैंड जब हम जाते हैं, वहाँ पर हमें इंसान, लड़कियाँ लड़के नहीं मिलते, वहाँ पर हमें जिनसी जानवर मिलते हैं। खाया पिया, 4 दिन ऐश की, एक आधा बच्चा पैदा किया, मर गया है। उनके अंदर मज़हब क्या है, अखलाकियात क्या, मशरक़ी रवायात क्या है, इंसानियत क्या है, किरदार साजी क्या, उन्हें पता ही नहीं। जब किसी की प्रायोरिटी नहीं है बेटा, किरदार साजी,
مذہب اخلاقیات وہ کیسے پار پڑے گا. لہٰذا سوشل میڈیا پہ یہ جو نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں وہ بری طریقے سے ہمارے نوجوان کو خراب کر رہی ہیں. ہمارا نوجوان ایک متشدد قسم کا ممبر بن کے معاشرے میں آ رہا ہے. جب وہ سوشل میڈیا کی تربیت لے گا, سوشل میڈیا کی گود میں پلے گا, سوشل میڈیا یورپ کا ہے, تو ہمارے معاشرے میں جب ایک ممبر بن کے معاشرے کا ایکٹیو رکن بنے گا, اس کو نہ مذہب کا پتہ ہے, نہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ معاشرے کی روایات کا پتہ. وہ کیا کرے گا؟ جو وہ سیکھے گا وہی معاشرے میں لائے گا. جب وہی معاشرے میں لائے گا تو اس سے معاشرہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے سر, سوشل میڈیا کے متبادل مثبت مشغال کیا ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو کہ اسپورٹس جیسے ہم نے کہا ہے, اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی کو اس پہ اگر آپ شامل ہوتے ہیں, سارے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو بڑے بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کتابیں, ریڈنگ ہو سکتی ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز, معاشرے کی خدمت. معاشرے کی خدمت کے حوالے سے معاشرے میں دیکھیں نا, ابھی بارشوں کا جیسے موسم آ رہا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نا گورنمنٹ ہماری مدد کرے نہ کرے. اب جس پرانے لاہور میں یا پرانے کسی گاؤں میں جاتے ہیں, کیچڑ مٹی, ہمارے معاشرے کے ممبرس کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اگر بارشیں آ رہی ہیں تو اگر کوئی دیوار کمزور ہے اس کی مرمت کیسے کرنی ہے, اگر پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور سڑکیں مزید اور ٹوٹ گئی جو کہ سیوریج کے پائپ بیچ میں ڈالے ہیں تو بارش کے پانی کے بعد. اچھا بیٹا, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے, میں تو ایک بات پہ حیران ہوں کہ میں لاہور کی نام نے کچھ ایسی سڑکیں ہیں کہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کبھی سڑک بن رہی, کبھی پیپ ٹر رہا ہے, کبھی سڑک بن رہی. یہ کیا مینجمنٹ ہے, کیا منصوبہ بندی ہے, کیا گورنمنٹ ہے کہ دیکھیں نا پچھلے 10 سال سے. سر اس میں پتہ کیا سین ہے, اس میں ٹھیکیدار جب سڑک بنا لیتے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے پائپ ڈالنا تھا, وہ پھر سے اس کو توڑتا ہے, پھر اس میں پائپ ڈالتا ہے, پھر اس کو بناتا ہے. یعنی کہ انگلینڈ ٹھیکیدار مطلب کہ کمزور ہے نہیں. پھر دیکھیں نا یہ کیا کرتے ہیں, مرمت کے پیسے. میں جہاں پہ رہتا ہوں تو اس کی پچھلی سڑک ہے, پچھلے 4 سال سے وہ نہیں بنی تھی. اب ایک دم اس نے پتہ کیا, اس نے ساری سڑک بنائی اور سڑک کے درمیان 20-25 فٹ کا پیچ چھوڑ دیا. میں نے, ہر بندہ تنگ ہو رہا ہے, ادھر سے گزر رہا ہے, ادھر سے گزر رہا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا اس کا ٹھیکیدار کون ہے؟ اچھا اس نے کہا جی فلاں ٹھیکیدار. میں اسے فون کیا, میں کہا جی تم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہتا میرے پیسے رہتے ہیں, میں کمپلیٹ تب کروں گا. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں دوسروں کا سکھ, دوسروں کا آرام, دوسرے کی سہولت, کہتا میں اسے تب مکمل کروں گا جب تک ایسے ہوگا. دوسری بات ہے کہ پیپ ڈالنا ہے, گٹر ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے, تب تک چاہے وہ اپنی بستی کراتا رہے. بستی کرا. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی, اچھائی, دوسروں کی ہیلپ, دوسروں کی مدد کی بجائے یہ ہوتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور دیتا ہوں. آپ میڈیا پہ چھوٹی سی غلطی کر کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح گٹر لوگوں کے ابلنے شروع ہو جائیں گے. ایسا ہے, ہر بندہ بندوق لے کے بیٹھا ہے, ہر بندہ گلیل لے کے بیٹھا ہے, ہر بندہ شکاری کی طرف بیٹھا ہے, کہتا ہے کہ مجھے موقع ملے صحیح. اور جب موقع ملتا ہے تابڑ توڑ تیر اندازی کرتا ہے, گولیاں مارتا ہے, تنقید کرتا ہے, رولا ڈالتا ہے. اور کسی کی کوئی غلطی سے کوئی بندہ, اگر غلطی سے کوئی انسان بندہ کوئی اس سے غلطی سے کوئی لفظ نکل گیا, بیچارہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. اور ان کی گلیلیں, ان کی تنقید, ان کی ہلہ اور بڑی دیکھیں وہ کس طرح طوفان بدتمیزی کرتے ہیں. ہم یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, تم نے ایسے کر دیا. یہاں میں وہی بات کہا کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی, جو یہ گند اگلتے ہیں کہ اللہ آقا نے فرمایا تھا جیسے تم ہو ویسے تمہیں دنیا نظر آئے گی. اگر تمہارے اندر اچھائی ہے تمہیں سارے انسان اچھے نظر آئیں گے. اگر تمہارے اندر خدا نہ کرے شر ہے, برائی چیز ہے, تمہیں سارے معاشرے میں بری چیزیں نظر آئیں گی. لہٰذا میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر آپ کی ٹریمنگ ہونے والی ہے, اگر آپ کے اندر نفرت ہے, تکبر ہے, غرور ہے, اور آپ کی تنقید ہے, آوازارگی ہے, بے چینی ہے, تو خدا کے لیے اپنے ایک ڈسپلے نہ ہو. خدا کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, اور پازیٹیو جب کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں تو آپ ہر وقت نا آپ نشر کر رہے ہیں برائی کو, جھگڑے کو, نیگیٹیوٹی کو, تنقید کو, فراڈ کو, جھوٹ کو, دوسروں کو تکلیف دے کے. میں حیران ہوتا ہوں بیٹا کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو یہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نعرے مارتے. بالکل ایسے ہی کرتے, پھر اس کو ایک اسپیسیفک پرسن کا نا مارک مل جاتا ہے. ہاں, اور فاتح میں پھر اپنی منواتے ہیں, حالانکہ چاہے وہ غلط بھی ہوں. آپ کو غلطی بندہ کر گیا آپ کے سامنے, یار اس کو درگزر کر کے تو دیکھو آپ کو جو پلیئر آپ کے اندر سے باطن سے پھوٹے گی. کسی نے چھوٹی سی غلطی کر لی اور غلطی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا وہ غلطی ہے. میں مرد پتہ کیسے کہتا ہوں بیٹا, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. اب مرد کیا ہے, مثلا مرد کو پتہ ہے کہ میرے بدہ مقابلے یہ غلطی کر رہا ہے, اور اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ, کول ہیڈ کے ساتھ اگنور کر رہا ہے, درگزر کر رہا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا پٹاخے مارنے والا, چھوٹی سی غلطی اور پٹاخے اچھلنا شروع ہو گیا, اپنا علم بگاڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ وہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. ہمارے معاشرے کو درگزر کرنا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے, پازیٹیوٹی لانی چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جی تو پازیٹیولی اس کا اظہار کر دیں, تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی. وہ تو آپ کہہ دیں کہ اوپر سے قیامت ہی نازل ہوگی ان کے اوپر, کہ جو وہ لوگ اگر اپنے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکال دیں. کہ سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے اصول کیا ہیں؟ اس میں سمپل یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں,
उनको अच्छा बुरी की तरबियत ना दें, उनको समझाएं ना कि ये बेटा अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। एक बार पहले गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए, वो मवाद सोशल मीडिया पे ना दे जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उनको बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। इन्होंने एक दफ़ा पहले भी इस तरह के इकदाम उठाए थे। अब वो कौन सी गवर्नमेंट थी? हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस लेने के साथ और हर वक्त पैसे इकट्ठे करने की बजाय खुदा के लिए आपके पास वो मशीनरी है, वो सिस्टम है, आपके पास कैमरा है, आज सारे चैनल आपके ज़रिए असर हैं। कोई आप जब कोई ऐसी गुस्ताखी कोई चैनल कर दे तो उसको तो आप बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। अखलाकियात के तौर पर अगर गलती करता है तो उनको रोड मैप दें, उनको थीम दें, उनको प्लान दें कि ये वो तरीका है, इसको तरह आपने, और सारे जो चैनल हैं उनको बाउंड करें कि आपने अखलाकी तरबियत के हवाले से, नौजवानों की तरबियत के हवाले से ऐसे आप बाउंड ऐसे प्रोग्राम बनाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, लोग समझ दें। और दूसरी बात है कि हमारे जो रोल मॉडल है ना पॉजिटिव मुआशरे में, आजकल भी कोई ना कोई आ जाता है, उसको प्रमोट करें, उसको ताकि बाकी बच्चे वैसा बनना चाहें। और जो सबसे ख़तरनाक बात है नशा एडिक्शन, ये जो यूनिवर्सिटियों में सरेआम बिक रहा है, हर बल्ले में, हर गली में। जो एक बच्चा मिला पीछे, उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने बच्चे को ना नशा कर रहा था तो उसको हमने ना इसको ये अब नहीं करेगा ऐसा वैसा है। वो मुझे बच्चा पता करने लगा बाद में, कहते ये बेवकूफ़ा पागल, कहते मैं जाता नहीं, बाहर जाओ ना जहाँ पे हर ट्रक अड्डे पे, हर तम्बाकू की दुकान पे, हर कोल्ड स्टोर की दुकान पे जब जाते हैं ना आप किसी दुकान पे, वहाँ पे बिक रहा होता है। इनको पता नहीं चलता, मैं दुकान में कहता मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, वहाँ से पूड़ी लेके वापस आ जाता हूँ। यानी कि नशे की सप्लाई, नशे की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है बेटा, वो बच्चों को दिमाग की तरह खाई जा रही है। जब बच्चा नशा करता है ना उसका नुकसान क्या है, जो आजकल वो आइस की क्या चीज़ आई, उसका नुकसान किया है। अगर आइस वाला बच्चा नशा कर रहा है और उसको पता लग गया कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ माँ, मेरा भाई, मेरी माँ मेरे खिलाफ है, तो वो डरता है कि मुझे इससे जान का खतरा, उसकी जान पे हमला कर देता है। मुझे वो बच्चे मिले हैं ना, ऐसा होता है। यानी कि एक बच्चा नशाई हो गया, उसके दिमाग के केमिकल इतने ख़राब हो गए हैं। कहा जाता है कि अगर उन बच्चों को रिहैब सेंटर में भी आप लोग जमा करें, वो भी कोई फायदा अच्छा मेरे पास आएंगे, मैं कहता तस्बीह ज़िक्र होती है थोड़े बच्चों के लिए, इनके अंदर वो जरासीम पैदा आ गया, इनके अंदर वो केमिकल पैदा हो गया, इनके अंदर वो गंद पैदा हो गया। खुदा के लिए 3 महीने इनको रिहैब में जमा कराएं। और रिहैब जब प्रॉब्लम क्या बेटा, रिहैब आपने जमा करा दिया, जब वापस आता है हर जगह बिक रही है, हर दुकान पे, हर गली पे, हर कोने पे बिक रही है, उसकी स्टार्ट हो जाता है। उसकी सप्लाई रोकना गवर्नमेंट का काम है। जब तक वो नहीं रोकती, जितने मर्जी आप लेक्चर दे लें, जितने मर्जी आप सेमिनार कर लें, जितनी मर्जी प्रोग्राम कर लें, गवर्नमेंट को इसमें अवेयर होना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक था सोशल मीडिया, जो कि मेरे ख्याल में हर घर की ही कहानी है और सारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे और सर अब्दुल्ला भट्टी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।